لیکن آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو اگر غلام کو خریدے اس کا مطلب خرید و فروخت بھی چل رہی تھی. اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاں بیچ بھی سکتے ہیں آپ, خرید بھی سکتے ہیں, سیکس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے, یہ آپ کو انسانیت کے خلاف نہیں لگ رہا ہے کہ اس نے مہر ادا کیا؟ ہاں جب مہر ادا کیا شادی کرتے وقت اور اس کا ایک خاص عضو کو اس نے خرید لیا, سیکس کرنے بھر کے لیے اس کو خریدا, وہ خریداری ایک طرح کی ہوتی ہے. بیوی کو خرید رہے ہیں, مطلب ہم اجرت خرید نہیں رہے ہیں, بیوی کو نہیں خرید رہے ہیں, سیکس کرنے کی اجازت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی آواز کلیئر آ گئی آپ کی. جی بتائیں. اچھا مفتی راشد صاحب, اصل میں میرے ایک دوست ہے جاننے والے عبدالشکور بھائی, انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میرے محلے میں اصل میں مفتی صاحب کافی لوگ جو ہے نا وہ مرتد ہو چکے ہیں, ایکس مسلم ہو چکے ہیں. تو اس میں سے کچھ میرے دوست احباب بھی ہے, وہ بھی کئی ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں یہ پرابلم ہے. تو اب ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے. عبدالشکور بھائی نے کہا کہ میرے پاس ایک مفتی صاحب ہے, کافی نالجبل ہے, آپ ان سے بات کریے, آپ اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ کریں. تو آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ممبئی سے کر رہا ہوں مفتی صاحب. جی تو مفتی صاحب, جیسے رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, رول ماڈل ہے. تو جی, لیکن جب میں رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے, تو اس میں کئی سارے معاملات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انسانیت کے بالکل خلاف ہے جو اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے. اس میں سے ایک مثال جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا, اس کو بیچنا, اس کی پرمیشن دیتا ہے, اس کو الاؤ کرتا ہے. یہ کیسے انسانیت کے مطابق ہے؟ یہ تو کسی مہیلا کو, کسی عورت کو آپ سلیو بنا رہے ہو, تو اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو, اس کو مارکیٹ میں بیچ بھی رہے ہو, پراپرٹی ہے, وہ آپ کی ملکیت ہے. تو یہ کیسے انسانیت کے مطابق ہو سکتا ہے؟ پھر جو انسانیت کے خلاف کام کرے وہ نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہیں مفتی صاحب؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اصل میں ہم اپنے ماحول کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج کا ماحول دنیا میں ہے کہ بالکل دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے. اس پہ کچھ ایسا نظام بنا کہ دنیا سے غلامی بالکل ختم ہو گئی, نہ تو باندھی ہیں نہ غلام ہیں. اب جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس میں فوجیوں کے لیے پورے رول بن گئے. وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہتی ہے اور اسی اعتبار سے جو ہے چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو اب یہ رول بن گئے کہ فوجیوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے. اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ اسلام ہی کی بات نہیں ہے, چاہے جتنے مذاہب تھے اس وقت کے, اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا تھا تو جو فوجی قیدی ہوتے تھے ان کو جو ہے رکھنے کا کوئی نظم نہیں تھا, کوئی اس طریقے کی مستقل جیل نہیں تھی. تو اس کا ایک طریقہ تھا, لیکن اسلام نے کیا کیا, دوسرے اس میں کوئی اس طریقے کی چیز موجود نہیں, لیکن اسلام نے بہانے سے ان کو غلاموں کو آزاد کرنے پر ابھارا, بار بار اس کے اوپر زور دیا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی معافی کو اسی کے اوپر معلق کر دیا کہ اس کی معافی تبھی ہوگی جبکہ آپ غلام آزاد کریں. جیسے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے غلطی سے, تو اب اس کے لیے کفارہ یہ مقرر کیا گیا پہلے نمبر کا کہ وہ غلام کو آزاد کرے. اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑ دے
کفارہ یہ اس میں مقرر کیا گیا کہ اس کو غلام کو ایک آزاد کرے. اسی طریقے سے اگر غلام کو بیجا مار دیتا ہے تو اس کا صحیح کفارہ یہ مقرر کیا گیا کہ اس کو آزاد کرے. تو بار بار آزادی کی طرف رغبت دلائی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک غلام کو کوئی آزاد کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ہر جگہ موجود ہے کہ جب کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کا ایک ایک عضو آزاد کر دیا جاتا ہے جہنم سے. اس طریقے کا بیان کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر معاملے کتنے غلاموں کو آزاد کرتے رہے. آپ کے جو لے پالک تھے حضرت زید ابن حارثہ، ان کا قصہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ نے خرید لیا تھا ان کو اور ان کو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا. لیکن ان کے والد آئے تھے، آپ کو شاید پتا ہو، اور وہ ان کو لے جانا چاہتے تھے. گئے نہیں تھے وہ، ہاں نا، گئے نہیں تھے. کیوں نہیں گئے تھے؟ کوئی اچھا سلوک ہوا تھا ان کے ساتھ تبھی تو نہیں گئے تھے. نہیں، وہ تو رسول اللہ نے ان کو اپنا مبارک بیٹا بنا دیا تھا نا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا الاؤ کرتا ہے بنا شادی کے؟ الاؤ کرتا ہے. جب وہ کوئی خرید لے باقاعدہ، پہلے زمانے کے لحاظ سے جو وہ نظام تھا کہ وہ جنگی قیدی ہوں تو اس میں اسلام میں باقاعدہ اس کی گنجائش موجود ہے، شرائط ہے. ماریا کتیا تو جنگی قیدی نہیں تھی نا، وہ تو رسول اللہ کو گفٹ کی گئی تھی نا. جی، ماریا کتیا جو ہے یہ جنگی قیدی تو نہیں تھی، یہ تو رسول اللہ کو گفٹ کی گئی ہوئی تھی. نہیں، جنگی ہی قیدی تھی وہ. کہیں نہ کہیں جنگ. سنیے پوری بات. حضور نے تو ان کو خریدا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گفٹ ملی تھی. گفٹ میں ملی آپ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملی. لیکن وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور پہلے سے چلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی انداز سے ہوا ہوگا. غلامی چونکہ ایک زمانے سے چل رہی تھی نا. لیکن اس میں جو ہے مفتی صاحب، یہ تو مجھے پتا ہے پہلے سے چل رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے غلامی کو چالو کیا. لیکن آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو اگر غلام کو خریدے، اس کا مطلب خرید و فروخت بھی چل رہی تھی. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ بیچ بھی سکتے، آپ خرید بھی سکتے، جی سیکس بھی کر سکتے. تو یہ آپ کے لیے، یہ آپ کو انسانیت کے خلاف نہیں لگ رہا؟ یہ کہ ایک منٹ سنیے، کسی عورت سے جب آپ شادی کرتے ہیں، کسی عورت سے جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سیکس کرنا جائز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عورت کے ساتھ ہوتا ہے نا. جب کسی سے آپ شادی کرتے ہیں تو اس سے سیکس کرنا جائز ہو جاتا ہے. شادی نہ کریں تو اس کے ساتھ سیکس کرنا جائز نہیں رہتا ہے. اتنی بات تو مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں بالکل مانتا ہوں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے مہر ادا کیا. جب مہر ادا کیا شادی کرتے وقت، اور اس کا ایک خاص عضو کو اس نے خرید لیا، سیکس کرنے بھر کے لیے اس کو خریدا. وہ خریداری اس طرح کی ہوتی ہے. بیوی کو خرید رہے ہیں، مطلب ہم اجرت خرید نہیں رہے ہیں، بیوی کو نہیں خرید رہے ہیں. سیکس کرنے کی اجازت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. سیکس کرنے کی اجازت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. مطلب جس سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کو جو اجرت دے رہے ہیں، جو قرآن کی آیت میں اجرت کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تو یہ اصل میں اس کو سیکس کرنے کے لیے ہم ایک ذریعہ بنایا اجرت دے کے. اجازت جو ہے اس سے ہم حاصل کر رہے ہیں، پیسے کے ذریعے راضی کر کے ہم اس سے اجازت حاصل کر رہے ہیں. وہاں بھی پیسے کا لین دین ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، مہر میں بھی. اور جب ہم کسی عورت کو خریدتے ہیں پورے کو، تو اس میں جب دوسرے اعضاء کے مالک ہو گئے تو اسی طریقے سے شخص کے بھی مالک ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس میں، یہ انداز ہوتا ہے. تو مفتی صاحب، اگر پیسے سے خریدا جا سکتا ہے سیکس، تو اگر میں بازار میں جاؤں کسی پروسٹیٹیوٹ ہاؤس میں، ابھی میں اس کا اردو ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ گندا لگے گا. پروسٹیٹیوٹ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، دھندے والی. تو اس کو بھی پھر پیسے دے کے میں اپنی جسمانی خواہش کو پھر پوری کر سکتا ہوں، کیونکہ معاملہ پیسے کا ہے. اگر آپ اس کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو آج کل چل رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے جو وہاں جاتے ہیں وہ تو اس کو جائز ہی سمجھتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے. بس دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ شادی کر کے اس سے اجازت حاصل کر لیں، یا اس کو پورا خرید کے اس سے اجازت حاصل کر لیں. ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ موجود اسلام میں نہیں ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے
ولو استأجر امرأۃ لیزنی بہا فزنا بہا لا یحد فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے. بقیہ زناکاری کے دائرے میں آ جاتے ہیں. واہ، پیسہ دے دیا جائے تو وہ پھر جو ہے وہ لیگل ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. اب یہ تو دنیا میں چل رہا ہے کہ شادی جب کرتے ہیں کسی مذہب میں پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، کسی مذہب میں پیسہ دیا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ موجود ہے اور تقریباً ہر ہی مذہب میں یہ طریقہ بھی موجود تھا جو کہ اب ختم ہو گیا. اب وہ جائز نہیں ہو سکتا ہے. اب چونکہ یہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ اسلام نے کیوں نہیں ختم کی اس کو؟ اسلام نے کیوں نہیں ختم کی؟ اسلام نے بالکل سے ختم تو نہیں کیا، لیکن اس نے اسباب تو ایسے بنا دیے تھے کہ ادھر خیال جائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک نہیں نا مفتی صاحب، اسباب بنانے کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے بھی باندی کے ساتھ سیکس کیا، صحابہ تو کرتے ہی تھے، بلکہ وہ جو بنو قریظہ کی جو باندیاں تھی اس کو تو تاریخ تبری میں بالکل صاف صاف ملتا ہے، ان کو تو رسول اللہ نے نجد کے بازار میں بکوا دیا تاکہ اسلحہ خرید سکے اس سے. تو مفتی صاحب یہ جو کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک انگلش میں کہاوت ہے کہ جس کو میں ہندی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی سچویشن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے جوتے میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھو. ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو، مجھے یہ انسانیت کے خلاف لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو، انسانوں کو ایک پروڈکٹ کی طرح سمجھ رہے ہو کہ اس کو خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کل کی تاریخ میں آپ کی کسی گھر والی کو، بیٹی کو، بہو کو، یا پھر آپ کی بہن کو کوئی دوسرا اگر اس طریقے سے لونڈی بنا کے اس کے ساتھ سیکس کرے اور اس کو اچھا کھلائے پلائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچے، تو یہ بھی آپ کو انسانیت کے مطابق لگے گا مفتی صاحب؟ ظاہر ہے ہم کو اس کے خلاف لگے گا، لیکن اگر دوسروں کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ ایسے؟ ہماری بھی کچھ سن رہے ہیں، ہم ان کو بھی کر رہا ہوں، اپنے کو بھی کر رہا ہوں. یہ ہے تو بالکل جس کے بھی گھر میں ایسا ہوگا اس کو برا تو لگے گا، اور جن کے ہاں ہوتا رہا ہوگا ان کو برا لگتا رہا ہوگا. لیکن اس وقت کا ماحول یہی تھا، لہذا اس بنیاد پر کوئی اسلام سے نفرت نہیں کرتا تھا. یہ جو ہے تو بعد میں آج کے جو حالات پیدا ہوئے نا، اس کی بنیاد پر آج ہم کو عجیب سا لگ رہا ہے. ورنہ آپ یہ دیکھ لیجئے اس زمانے کے لوگوں نے اسلام پہ بہت سارے اعتراض کیے، لیکن اس زمانے میں کوئی بھی اس کی وجہ سے اسلام پہ اعتراض نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ عام ماحول تھا اس وقت کا. ابھی تو آج کے لحاظ سے ہم کو عجیب سا لگ رہا ہے مفتی صاحب. لیکن اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے، رسول اللہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اس میں اسباب بنا دیے گئے تھے. اب اسلام میں کسی بھی مفتی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اب باندی بنانا جائز ہے. آپ نے جیسے مثال دی کہ آپ کی بہن کو، آپ کی ماں کو اور آپ کی بیوی کو کوئی باندی بنا لے، کوئی باندی بنا لے، تو باندی بنانا اب وہ جائز نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب اللہ نے اجازت دی ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ نے جو اجازت دی ہے آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے؟ رسول اللہ کے بارے میں اللہ باندی ضرور بنایا جائے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. باندی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. باندی اگر ہوگی، اب باندی ہے ہی نہیں، باندی اگر ہوتی شرعی اعتبار سے کوئی باندی ہو تو اس کے ساتھ سیکس کرنا جائز ہے، یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ. لیکن اب جو ہے باندی اور غلام کا نظام کوئی قائم کرنا چاہے تو اس کی اجازت اب نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، دیکھیے ایک آپ کو حدیث بتاتا ہوں، قیامت کی نشانی میں سے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر، نہیں ایک منٹ رکیے، میں آپ کو ایک ریفرنس بتاتا ہوں. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، ایک چیز کہہ دوں آپ کو، جو اشکالات ہیں نا، یہ جو اشکالات ہیں اصل میں یہ میرا موضوع اصلا نہیں ہے. اس کے جو اوپر جو آپ کو جو اشکالات ہیں، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ سرچ کیجئے. ایک ہے مولانا یاسین ندیم الواجدی، اچھا مفتی یاسین ندیم الواجدی، ان کا اسی موضوع کے اوپر لیکچر ہے. نہیں میں ان سے بھی بات
ان سے بھی ایک مسئلے پہ بات کر چکا ہوں, وہ اور ایک مفتی فضل ہمدرد کر کے تھے, دونوں سے میں نے ایک مسئلے پہ بات کیا تھا, ان کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا. آپ کو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ ہمارے جو حضرت ابو بکر ہے, انہوں نے گالی دی تھی کہ بھائی جا کر اللہ کی شرمگاہوں کو چاٹو یا چوسو. اچھا, تو میں نے ان سے, ہاں یہ بخاری کی حدیث ہے, ہاں جی ہے نا. تو یہ ہمارے لیے یہ رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں جو اس طریقے سے گندی گالیاں اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. اچھا یہ تو لیکن ایک دوسرا موضوع ہے, میں اس پہ آؤں گا. لیکن مفتی صاحب لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں سنیں تو صحیح مفتی صاحب, آپ سنیے میرا جو اصل موضوع ہے یہ والا ہے نہیں. میں نے کبھی بھی اس موضوع پہ کوئی نہ مطالعہ کیا, نہ اس موضوع پہ کوئی چیز پڑھی, نہ کبھی ہمارا پہلی دفعہ آپ نے ایک دفعہ یہ بات پوچھی آپ نے, ہے نا. ورنہ جو ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے, یہ ان حضرات کا موضوع ہے, میں ان سے بھی بات کر لوں گا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر انسانیت تو ہے, آپ خود کہہ رہے کہ یہ انسانیت کے خلاف عمل ہے, تو جس کو رول ماڈل مانا گیا وہ اس کام میں کیوں انوالو ہے, یہ آپ کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا. ہم کو غور کرنا چاہیے, ہم غور کرتے بھی ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو آج کے حالات کی وجہ سے ہم کو عجیب غریب وہ چیز محسوس ہوتی ہے. لیکن آپ کی اگر بیوی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز خود جو ہے غلط ہے یا صحیح. ہم نے آپ کو ثابت کیا کہ یہ چیز اصلاً غلط نہیں ہے. کچھ بھی یہ غلط نہیں مانتے آپ؟ ہاں, اس لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ جب ہم نے آپ کی بیوی کو, ارے آپ تو یار لگاتار بولتے رہتے ہیں, آپ تو سن بھی لیجیے نا, اس کا بھی دم رکھیے اپنے اندر. جب آپ کی بات میں سننا ہو تو ہماری آپ بھی سن لیا کیجیے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, جب آپ نے یہ مان لیا کہ نکاح ہم کر لیتے ہیں, معاہدہ ہو جاتا ہے, اس میں پیسے پا جاتے ہیں, اس کی بنیاد پر سخت جائز ہو جاتا ہے. پہلے ایک طریقہ اور بھی تھا کہ پورا جب خرید لیں, بجائے اس طرح معاہدہ کرنے کے پورے شخصیت کا معاملہ ہو جائے, تب بھی سخت جائز ہو جاتا تھا. اس زمانے میں ایک عام ماحول تھا, کوئی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا, انسانیت اس زمانے میں لیکن حضور نے, اسلام نے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ خاص قسم کے اصول اور رول مقرر کیے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو. اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا, اس سے اچھا سمجھا گیا کہ آزاد کیا جائے. اچھا سمجھا گیا. میں دیکھیے آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, میں تھوڑا کہہ رہا ہوں, میں دلیل دیتا ہوں. اچھا سنیے, میں بحث اس پہ نہیں کروں گا, سمجھ رہے ہیں. اچھا اس پہ نہیں کریں گے. یہ ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے, میرا اچھا چلیے, اس میں تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں. مجھے یہ بتائیے, جواب تو ہم نے دیا, آپ کہیے کہ ہم مان نہیں رہے. ہم نے جواب دیا, بہت ہی مناسب جواب ہے. میرا موضوع نہیں ہے, اس لیے اصل میں اس میں اگر اس میں بحث کرنا مجھے ہوگا تو مجھے تیاری کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں نے کبھی بھی اس موضوع کو کیا نہیں. ہم تیاری کریں گے ہی نہیں, ہم اس موضوع کی تیاری نہیں کرنا چاہتے. جو لوگ کر رہے ہیں وہی کافی, ہم ضرور نہیں سمجھتے. ہمارا جو موضوع ہے اسی میں ہم کو فرصت نہیں مل پاتی ہے, تو اس میں کیا آئیں گے. اچھا چلیے یہ بتائیے مفتی صاحب, آپ یہ نہ کہیے کہ آپ کا جواب نہیں بن پایا. جواب تو ہم نے بھرپور دیا, آپ کے سمجھ میں, آپ سمجھ نہیں پائے. آپ جو ہے کٹ حجتی پہ اتر آئے, اسی لیے کٹ حجتی پہ اتر آئے, آپ مان ہی نہیں رہے اس کو. کٹ حجتی تو کر ہی رہے, آپ کلم کھلا کر رہے ہیں. آپ کو برا لگا تو میں معافی چاہتا ہوں, میرا بولنے کا مقصد یہ ہے. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, تو سن لو, اور اس کے ایک اشکال ہے, اس کو دور کیا گیا, اور آپ اس کو کسی عادت سے مانتے ہیں. لیکن جب آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی بیٹی, بہو, بیوی, بچی اور بہن کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں کریں گے, وہیں اس زمانے میں ہوتا تھا, اس زمانے میں کوئی پسند کرتا تھا کیا جو ہم پسند کر رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں جس کے پسند تو کوئی نہیں کرے گا, لیکن جب ایک رول بنا ہوا ہو, انسانیت کے خلاف رول ہے نا. کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی سیکس کرے, کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی سیکس کرے. لیکن آج یہ رول بنا ہوا ہے کہ جب شادی کر لے تو سیکس کرتا ہے, جائز ہو جاتا ہے. نہیں, یہ کیوں جائز ہو جاتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں برا مانتا ہے بھائی؟ اس کو برا کیوں نہیں مانتا ہے آدمی؟ آپ پروسٹیٹیوشن کو اور یہ سلیوری کو آپ شادی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. نہیں, کیوں نہ میچ کریں, جبکہ وہاں مسئلہ ایک ہی ہے. آپ جس چیز کو زیادہ برا مان رہے ہیں وہ چیز تو اس میں بھی ہے, وہ چیز تو اس میں بھی ہے کہ جب شادی ہو,
उस जमाने में उसको भी इसी तरीके की एक चीज मानी जाती थी। बहुत से लोग हैं खुद आजाद हो गए, लेकिन उसकी बहन अभी तक आजाद नहीं है। वो जमाने का रूल था, उनको खलता था, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बुरा तो लगता था उनको, बुरा हमें भी लगता। आप कुछ भी कहते रहे, आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपके पास कोई जवाब पे तो बात हो गई। इस चीज का कोई जवाब आपके पास नहीं। मेरा तो सवाल था, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। सुनिए, हमारे पास वक्त नहीं है, है ना, हमने पहले बता दिया। दूसरे मौजू पे बात करता हूँ ना, नहीं किसी भी मौजू बात नहीं करेंगे हम, हाँ ना। अब हमारा वक्त हो गया यहाँ से उठने का, खाना कॉल करने का। नहीं, आप कॉल ही ना कीजिए हमको, या नजीर साहब वगैरह जो इस मौजू पे हैं, हमसे कोई मसला पूछना हो तो उसके लिए कॉल कीजिए। अच्छा, मसला ये है कि अल्लाह गुमराह करता है या नहीं करता है? अल्लाह जो है गुमराह किसी को नहीं करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक को जो है इख्तियार दिया हुआ है। उस एतबार से उसकी तरफ कुरान में निस्बत की गई। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह गुमराह नहीं करता है? अल्लाह गुमराह तो आदमी खुद होता है, लेकिन अल्लाह ही ने मौका दिया, इस एतबार से अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी जाती है। अल्लाह अगर न चाहे तो कोई भी गुमराह ना हो। तो यही है ना कि दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। तो दोस्तों, आपने सुना, ये है मुफ्तियों का हाल। ये मुफ्ती इतने साल इन्होंने मदरसे में लगाया, इनके पास जवाब नहीं होता, और इतने बेशरम है कि ये कह भी रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ, अपना इंसानियत के खिलाफ है। वो अपनी बीवी, बच्ची और बहन के साथ ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि इस्लाम ने ये गलत कानून बनाया या इसकी जो परमिशन थी वो गलत थी। इतने ये लोग जो है दिमागी अपंग है। और बिलाखिर फिर अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने शादी के लिए, ये सही, ये बहुत ज़रूरी था, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कितने बेशरम है। इन्होंने जो कुरान जो उजरत की बात करता है, इन्होंने देखिए कैसा कहा कि बीवी के साथ जो सेक्स करना होता है उसी के लिए हम पैसे दे रहे हैं महर के नाम पे। सोचिए, इनकी इतनी गंदी सोच है। और इनके हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी सही है अगर आप पैसा दे देते हो तो। ये है इस्लाम की सोच। और बिल आखिर जब देखा कि जवाब नहीं बन रहा है तो कल्टी मार लिए कबूतर गिरी करके, और बोल भी रहा है कि दूसरे बार, मतलब इसके बाद फोन मत करना। क्या हालत हो गई है यार, इस्लाम की क्या हालत हो गई है। तो आई होप आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने गैर मुस्लिम दोस्त के साथ साथ मुस्लिम दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मुफ्ती मौलाना से बात करूं, बड़े एहतराम के साथ बात करूं, कोई गुस्ताखी ना करूं, ताकि जो हमारे मोमिन हजरात है उनके भी बात समझ में आए। तो आप लोग बिंदास अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभ